میری بات سنو، اگر اللہ نے تمہیں خالی ہاتھ ہی لوٹانا ہوتا تو تمہیں دعا کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ اگر اس نے آنسوں کی لاج نہ رکھنی ہوتی تو وہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہی کیوں؟ اور اگر اس نے تمہیں تڑپتا ہوا ہی چھوڑنا ہوتا تو پھر ہر پل تمہارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا؟ اگر اس نے تمہیں ٹھکرانا ہی ہوتا تو کیوں بار بار یقین دلاتا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا؟ اگر اس نے تمہیں تنگی اور آزمائش میں مبتلا ہی رکھنا ہوتا تو بار بار یہ وعدہ کیوں کرتا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ وہ تو تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ آزماتا بھی نہیں ہے۔ جہاں تمہارا صبر دم توڑ دیتا ہے وہیں وہ کن فرما دیتا ہے، وہیں اس کی مدد تم تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں ہے جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ پھر وہ جو زمین اور آسمان میں موجود ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہے وہ تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تمہارے درد سے نا آشنا نہیں ہے، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کے انتظار میں ہے کہ کب تم پورے یقین سے اسے پکارو اور وہ تم پر اپنے انعامات کے در کھول دے۔ اس کی رحمت تو ہر لمحہ تمہیں اپنے گھیرے میں لینے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ حضرت یوسف بھی جانتے تھے کہ آج اگر تنہائی میں برائی کر لی تو کل یہی برائی شہر میں پھیل چکی ہوگی۔ نفسانی خواہشات کی برائیاں تنہائی سے شروع ہوتی ہیں اور بدنام کر کے چھوڑتی ہیں۔ زلیخا نے تنہائی میں پھسلانے کی کوشش کی، لیکن ایک وقت آیا جب شہر کی سب عورتیں زلیخا کے بارے میں تبصرے کر رہی تھیں کہ اس نے اپنے پاک دامن غلام کو ورغلایا۔ پہلے قدم پر ہی رک جاؤ ورنہ زمانے میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور جب تم گناہ کرتے جاتے ہو نا تو رفتہ رفتہ ایک ایسی دلدل میں دھنستے جاتے ہو جہاں تمہیں سکون میسر نہیں آتا۔ اور جب تم اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتے اور توبہ نہیں کرتے ہو تو تمہارا ضمیر گہری نیند سو جاتا ہے، تم اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہو۔ پھر تم وہ سب کچھ کرتے ہو جو تمہارا نفس اپنی تسکین کے لیے تم سے کرواتا ہے، تم جتنے مرضی خطا کار کیوں نہ ہو۔ تم پر یہ وقت ضرور آتا ہے جب تمہارے گناہوں سے زخمی تمہاری روح چیختی ہے اور تمہیں سیدھے راہ پر چلنے کی تلقین کرتی ہے، اور تب تکلیف کی اس انتہا پر تمہارا مردہ اور گناہ سے بیزار دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بس تم اس ایک لمحے میں اپنے ضمیر کی سن لینا اور اس کی آواز کو خود پر حاوی کر لینا۔ پھر جب تم ندامت کے ساتھ اپنے رب کو پکارو گے تو رحمان تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے دل میں نور بھر دے گا۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں گناہ کا راستہ چھوڑنے سے سکون تو بہت ملے گا، لیکن جب تم اپنے نفس سے بغاوت کرو گے تو تمہارے اندر اضطراب جنم لے گا، تمہارا نفس تمہیں بار بار گناہ کرنے پر مجبور کرے گا، لیکن تم ایسا ہونے مت دینا۔